بچوں آج ہم اس چیپٹر میں انٹرنیٹ کے بارے میں جانیں گے۔ چلے پہلے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مواصلاتی نظام، ذرائع نقل و حرکت کا جدید طرز۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر کے ذریعے جانکاری مہیا کرنے والا ایک پروگرام۔ پی سی پرسنل کمپیوٹر، ٹیبل پر رکھا جانے والا کمپیوٹر۔ لیپ ٹاپ، گود میں رکھا جانے والا کمپیوٹر۔ مانیٹر، کمپیوٹر کا سکرین۔ ہارڈ ڈسک، وہ آلہ جس پر کمپیوٹر کی تمام معلومات کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ای میل، الیکٹرانک میل یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خط بھیجنے کا طریقہ۔ مؤثر، اثر کرنے والا، کارگر۔ متعارف، آپس میں جان پہچان، معروف۔ 21ویں صدی کے انفارمیشن سپر ہائی وے کے دور میں کیا آپ ایک ایسے مواصلاتی نظام کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ذریعے اب دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اپنے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، بشرطیکہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اب چند منٹوں میں اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہو۔ آج کے دور میں اس نیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کمپیوٹر، پی سی، لیپ ٹاپ، ایک پرسنل پرنٹنگ پریس، ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے۔ اب آپ کو علیحدہ مختلف چیزوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے، اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولیت بھی میسر ہے۔ آپ الیکٹرانک میل سے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور جاپان میں بیٹھا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ اسی کے ساتھ یہ چیپٹر اختتام پر پہنچ گیا۔ اب بچوں آج ہم اس چیپٹر میں انٹرنیٹ کے بارے میں جانیں گے۔ انٹرنیٹ پر مختلف خدمات کی وضاحت شامل ہوتی ہے جیسے ای میل، ویب براؤزنگ، سوشل میڈیا، آن لائن خریداری وغیرہ۔ انٹرنیٹ آج کل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی بہت بڑی دین ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے۔ اس سے دنیا بھر کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں انٹرنیٹ نے بہت سے چیزوں جیسے ٹیلی ویژن، پی سی، لیپ ٹاپ، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی فون ساری چیزوں کی جگہ لے لی ہے، اور اب آپ صرف اپنا کمپیوٹر اور موبائل فون استعمال کر کے یہ ساری سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ کی لائبریری اور وہاں کے پریزیڈنٹ کا وائٹ ہاؤس دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں ایک دوسرے کے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں خط لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ خط پہنچنے یا اس کا جواب حاصل کرنے میں کئی ہفتے لگتے تھے، جبکہ آج آپ ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2 سے 3 منٹ میں اپنے دوست عزیز تک پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ مختصراً انٹرنیٹ معلومات اور انفارمیشن کا وہ خزانہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات سے بھرا پڑا ہے۔
आप आज खुद इंटरनेट से कितने फ़ायदे हासिल करते हैं। इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज बना दिया है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इंटरनेट की बदौलत की मुमकिन है। इंटरनेट की बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन हमें एक ख़ास कर अब बच्चों को इससे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दर्स के साथ।